السلام علیکم. آئی ایم کامران احمد اسٹرالوجر فرام لاہور. اس ویڈیو میں ذاتی ریکویسٹ کروں گا جناب انوار کاکڑ صاحب وزیر پاکستان اور جناب سید آصم منیر صاحب سے کہ سر خدا کے لیے اے جی پی آر لاہور کی بلیک میلنگ اور کرپشن کو چیک کیا جائے. میں باقی سب کو چھوڑتا ہوں، ہمارے ہزاروں پینشنر لوٹے ان لوگوں نے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال پہلے نیشنل بینک والوں نے کہا جی وہ اے جی پی آر والے کہتے ہیں آپ ڈی سی ایس سسٹم میں آئیں. مجھے لوگ میرے پینشن دوستوں نے پہلے ڈرایا ہوا تھا کہ یار جو بھی جاتا ہے 30-40 ہزار روپیہ اٹھا کے لے تو نہ جا. میں کہوں کہ لیکن انہوں نے کیا کہ میری 1 سال کے لیے پینشن روک دی پورے. اس کے بعد میں ڈائریکٹر جنرل سے ملا، جناب تجمل الہی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے، اور یہ اس کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ آفیسر ذبیح اللہ. انہوں نے کہا جی ہماری تو پاور ہی، پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی پینشن رکوائی تھی، لیکن کہنے لگا جی میری تو پاور ہی صرف 1.25 لاکھ کی ایریا دینے کی ہے، تو یہ بھی ہم آپ کو ڈی سی ایس سسٹم ڈال کے بھیج رہے ہیں، باقی 15 دن میں بھیج دوں گے. میں شہزاد صاحب اکاؤنٹنٹ جنرل ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کروں گا اور وہ کر دیں گے. لو جی آج 3 سال ہو گئے. اس کے بعد میں کمپلینس کرتا رہا ٹویٹر پہ سینکڑوں مرتبہ. عمران خان صاحب کو بھی کہا، پھر شہباز شریف صاحب کو ٹویٹر پہ بھی کرتا رہا ہوں، پھر متعلقہ اداروں کو بھی بھیجتا رہا. متعلقہ اداروں کو تو وہ کمپلین نمبر ہی نہیں دیتے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ ہے کہ شہزادہ صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے ڈاکٹر تجمل الہی صاحب کو وہاں سے ٹرانسفر کیا اور فضا صاحبہ کو بھیج دیا ایز اے ڈائریکٹر جنرل. فضا صاحبہ نے بھی اپنے عملے کو پروٹیکٹ کیا. میں اپنی کمپلین کرتا رہا تو فضا صاحب بھی 2.5-3 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو گئی. پھر کافی دیر ان کی پوسٹنگ بھی نہیں ہوئی. اب اس کے بعد فواد عامر صاحب آ گئے. میں نے فواد عامر صاحب سے کہا یار آپ تو میرے سے 15 کم از کم 20-25-30 سال چھوٹے ہو یار، یہ غیر قانونی طور پہ میری پینشن روکی ہے. کس قانون کے تحت ایل پی سی نیشنل بینک نے ایشو کی ہے کہ جی سال اس کی پینشن نہیں ہم نے اس کو دی. ان کا ایک نیشنل بینک کا ہیڈ مینیجر ہے شہاب، وہ برا آدمی ہے. اس نے اور رفیق نے مل کے ہمارے سینکڑوں پینشنروں کو تنگ کیا، اور انہوں نے جو اللیگلی ایل پی سی ایشو کی ہے اس پہ ان کا، چونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، قانون کی خلاف ورزی، ان کی سسپینشن بنتی ہے. اسی طرح ذبیح اللہ، ڈاکٹر تجمل اور فواد عامر کی بھی یہاں پہ سسپینشن بنتی ہے. فواد عامر صاحب نے کہا آپ ایک مرتبہ مجھے آ کے مل لیں. میں نے کہا کتنی مرتبہ ملوں گا؟ میں ان سے مل چکا ہوں آپ کے ڈاکٹر تجمل صاحب سے بھی. آپ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے جو چیز سمجھ نہیں آتی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، آپ تو میرے بچوں کی طرح ہو. اس کے بعد ایک بہت اچھی ہیں سینیٹر پرواشا خان صاحبہ، انہوں نے ان کو 2-3 مرتبہ کہا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو پرواشا صاحب نے کہا کہ یہ میری تو مان نہیں رہے کیونکہ ان کو منہ کو سور لگا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے یہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں سینیٹر، ان سے کروایا. انہوں نے ان کو بھی ٹرکا دیا کیونکہ ان کو رشوت چاہیے نا. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ نمبر 1 پہ جو 8 مہینے کی پینشن کرنٹ پینشن ایریا ہے وہ مجھے دیں. دوسرے نمبر پہ وہ مجھے ریٹائرڈ ہوئے 22 سال گزر گئے. 22 سال پہلے انہوں نے میری جی پی فنڈ کی دوسری قسط ابھی تک نہیں دی کیونکہ ان کے منہ کو سور لگا ہوا ہے، ان کو میں نے رشوت نہیں دی. یہ سیکنڈ ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پینشن اسیس کی جاتی ہے بیسک پیز پہ. 1 جون 2001 پہ جو میری بیسک پہ اس پہ پینشن اسیس ہونی چاہیے. انہوں نے وہاں بھی میری پینشن کم اسیس کی، اور اس کے بعد 22 سال کا ایریا وہ بھی بن گیا. یہ تھرڈ ایشو ہے. وہ پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جو کرنٹ میرا 8 مہینے کا ہے اس پہ 3 مہینے لگا دیے انہوں نے سوچنے میں آئے گا پیسے جائے گا. وہ خدا کے لیے میں جناب سید آصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور ونس اگین پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر ان کرپشن کے ناخداؤں کو چیک کریں. انہوں نے پاکستان کو غزہ، فلسطین اور ہیلڈ کشمیر بنایا ہوا ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں میرا واکر
میں واکر پکڑے چلتا ہوں، ڈسیبل ہو، ابو 70 ہو، یہ ابو 70 ہو، یہ ابو 80 ہو، ان کو رشوت چاہیے. خدا کے لیے ان کو ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں. میں انہیں کہو آؤ میرے پاس جس مرضی چینل پہ بیٹھ کے میرے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں کس قانون کے تحت یہ لٹ رہے ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی، انہوں نے نیشنل بینک اور اے جی پی آر نے اپنی پرانی چوری روکنے کے لیے کہ پینشن مر جاتا ہے، یہ پینشن کھاتے رہتے ہیں، ڈی سی ایس سسٹم میں بڑھا دو. ڈی سی ایس سسٹم میں بھی انہوں نے پینشنوں کو لوٹا، بلیک میل کرتے اور پیسے لیتے. پہلا کوشچن ان سے پوچھیں کہ آپ پورے ایل پی سی ایشو کی کہ جی سال پینشن نہیں دی، کس قانون کے تحت دی پینشن؟ یہ اس کو چیک کریں. اور خدا کے لیے پاکستان کو غزہ، فلسطین اور ہیلڈ کشمیر نہ بنائیں. آئی پرے فار پاکستان، آئی پرے فار گڈ ہیلتھ آف جناب انوار کاکڑ، آئی پرے فار جناب عاصم منیر سید اینڈ آرم فورسز آف پاکستان. آئی ونس اگین آفر مائی سروسز. اگر جناب مرشد پاک عاصم منیر صاحب کی اصل ڈیٹ آف برتھ پتہ چل جائے تو میں مفت دوں گا سروس، بتاؤں گا کہ مودی صاحب اس ہفتے یہ کریں گے، اس ہفتے یہ کریں گے، اس ہفتے یہ ڈیولپمنٹ ہوگی ہمارے بارڈر پہ. انٹیلیجنس ایجنسیاں اربوں روپے لیتی ہیں اور میں مفت بتا رہا ہوں اور ود ایکوریسی. کئی اینگل ہیں. تھنگس ہر 2.5 دن بعد چینج ہوتی ہیں، 2 دن 6 گھنٹے بعد تھنگ چینج ہوتی ہیں. پھر ایک اینگل ہفتے بعد، ایک اینگل مہینے بعد، ایک سال کا اینگل ہے. تو پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے میری مفت سروس حاضر ہے. میں ارب و تنخواہ نہیں لیتا. ارب و تنخواہیں لینے والے وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے جو میں دوں گا ایکوریسی. یہ نہیں بتا سکیں گے کہ مودی صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس وقت کیا پلاننگ ہے. انڈین آرمی چیف کی مجھے اصل ڈیٹ آف برتھ بتائیں، میں اس کی موومنٹ آپ کو بتاؤں گا اور مفت. آپ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو لے رہی ہیں اربوں روپے کی تنخواہ، میں تو کچھ نہیں لے رہا. اور یہ دیکھیں، یہ پکڑ کے میں چلتا ہوں. انہوں نے مجھے اپاہج کر دیا. خدا کے لیے سر پاکستان کو ان کرپٹ آفیسرز کے ظلم سے بچائیں. انہوں نے غزہ اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، انہوں نے فلسطین اور ہیلڈ کشمیر بنایا ہوا ہے، اے جی پی آر لاہور کو. شہزاد حسن صاحب خدا کے لیے آپ بھی کچھ کریں. آپ کو سینکڑوں کے حساب سے ٹویٹ بھیج چکا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آئی پرے فار پاکستان. آئی ایم ریڈی ٹو سیکریفائس مائی سیلف فار پاکستان. آئی پرے فار آرم فورسز آف پاکستان. آئی پرے فار جناب مرشد سید عاصم منیر شاہ صاحب. مینی تھینکس سر.